پہ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. جن بندوں کی توجہ ہے ان سے میرا سوال ہے. بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم کا. چھری کس کی تھی؟ ابراہیم. خون کس کا نکلنا تھا؟ اسماعیل کو. چھری ابراہیم کی، رسی ابراہیم کی، بیٹا ابراہیم کو، خون اسماعیل کو، تکلیف شیطان کو. قیامت تک اے یا لیا کھا کرو نہیں تو قبر چوکے چھڑ سو. قیامت تک میرا فکرہ یاد رکھنا، مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ لحاظ نہ کرنا. چھری کسی کی ہوگی، خون کسی کا نکلے گا، جسے بھی تکلیف ہو سمجھنا پکا شیطان ہے. شیطان روپ بدل کے آتا. اس کے نام بھی تین ہیں. اس کا اصلی نام ہے عزازیل. اللہ نے اسے قرآن مجید میں کہا شیطان، اور جب بھی اللہ نے اسے ڈانٹا اسے کہا ابلیس. سب سے اس کو جس فکرے پہ تکلیف ہوتی ہے وہ ابلیس. اگر میں آپ سے کہوں کہ واٹر کا ترجمہ کریں تو ہر زبان میں اس کا ترجمہ ایک ہی نکلے گا، مقصد ایک ہی نکلے گا. پانی کہیں، آب کہیں، کچھ کہیں، ماں کہیں، واٹر کا مطلب پانی ہے. ابلیس کا بھی ایک مطلب ہے. روح زمین کے علماء سے جا کے پوچھنا، ابلیس یہ نکلا ہے لباس سے. بندہ اندر سے اور ہو، کپڑے اور پہن کے پھر رہا ہو، اسے کہتے ہیں ابلیس. اندر سے منکر تھا، حکیم صاحب قبلہ ساجد خان جی اندر سے منکر تھا، باہر سے نیک بنا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے کہا ابلیس. کوئی نہ مانے زبردستی نہیں ہے. قبر ساروں کی آئے گی، ملک الموت سب کے پاس آئے گی. ہم پر منوانا واجب نہیں، پہنچانا واجب. عیسائیوں کی طرف سے ہوئی تھی. اگر تمہارا نبی سچا نبی تھا تو اللہ نے اس کے نواسے کو بچایا کیوں نہیں؟ کربلا کے میدان میں اس نبی کے نواسے میں مشکل بن گئی تھی. تمہارا نبی سچا ہوتا تو اللہ آگے بچاتا نہیں. ہمارے علماء نے جواب دیا ہمارا نبی تو گیا تھا. دیکھیے یہ جو ہوتا ہے مناظرہ، یہ ہوتی ہے کشتی. کشتی میں لگتا ہے دا. کہ علی اگر مشکل کشا ہوتا تو وہ کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں علی. یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے. حضرت علی تشریف بھی نہیں لے گئے، جنازے پر بھی نہیں گئے. تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کرکٹ کھلوانے کے لیے، کبڈی کھلوانے کے لیے. خدا کا خوف کرو. ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا. بات کو سمجھنے کے لیے بڑی توجہ کیجئے گا. اور اگر میری دلیل کوئی بندہ اس میدان میں کھڑے ہو کے توڑ دے قیامت تک، میں اس کے آگے شکر رکھ کے شاگرد بن جاؤں گا. کائنات کا اپنا پرایا کوئی مولوی، کھلی چھٹی ہے کائنات کے ہر مولوی کو میری دلیل کو توڑ کے دکھائے، میں مذہب تبدیل کر دوں. میں نے چھوٹا دعویٰ نہیں کیا جو بندے منہ کھول کے سن رہے. ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل. تم نے کیا سمجھا ہے جو علی کی ولایت پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھتے پھر رہے؟ جناب زہرا کی طاقت ہے جیسے ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں. جن کی مجبوری ہے ان کی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں. باقی جو حق کی حمایت ہے اور وضاحت ہے، ہر منبر پر ڈنکے کی چوٹ پر جب تک سانس چلتی ہے وکالت ہی امیر المومنین کی ولایت کی کرنی. کسی کا دل کرتا ہے سنے، کسی کا دل نہیں کرتا نہ سنے. باپ پڑھا لکھا ہو، بڑی سادی مثال دے، باپ پڑھا لکھا ہو، بھائی غلام باسط حکیم صاحب قبلہ
اگر باپ پڑھا لکھا ہو اسے چاہیے پورا سال اپنے بچے کو پڑھائے. جب بھی بچہ پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، باپ کو چاہیے وہ بتائے اس کا مطلب یہ. ٹھیک ہے کیا جی؟ کیوں میرا بچہ ٹھیک ہے کیا؟ بچہ پوچھے باپ کو بتانا چاہیے پڑھا لکھا جو ہے کہ اس کا مطلب یہ. اب بچہ چلا جائے امتحان دینے، پیپر دینے، پرچہ دینے، جو پڑھا ہے اس کا امتحان دینے 3 گھنٹے. اب بندے کہیں اگر اس کا باپ پڑھا لکھا ہوتا تو جب یہ پرچہ دے رہا تھا تو وہ سوالوں کے جواب بتانے نہ جاتا. یہ سمجھ آئے صرف وہ بندہ میرے ساتھ بولے. میں جس وقت بچہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جب بچہ امتحان دے رہا ہو، پیپر دے رہا ہو، پرچہ امتحان دیتے ہوئے وہاں پہ باپ پہنچ جائے اور وہ بتانے لگ جائے اس سوال کا مطلب یہ ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے، بیٹا بھی نالائق ہے، باپ کی بھی زیادتی ہے. اس لیے کہ باپ کو پڑھانا چاہیے پورا سال، لیکن جب بچہ امتحان دینے کے لیے آئے اب نہ باپ کا حق ہے کہ وہ بتائے، نہ بچے کی لیاقت کا حق ہے کہ وہ پوچھے. آل محمد کی عزت کی قسم، کربلا میں غریب زہرا حسین ابن علی امتحان دے رہا تھا. حسین مدد کے لیے بلائے، حسین کی توہین، علی مدد کے لیے آئے، علی کی توہین. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. ہمارے ملتان کا ایک استاد تو خدا غریق رحمت کرے، اہل سنت شاعر تھے، پروفیسر آسی کرنالی صاحب. ان کا شعر سننا خدا کی قسم، جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں شعر سنے، اہل سنت کا شعر. وہ کہتے تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار تھا. ہائے ہائے ہائے، سینکڑوں تیغوں کے درمیان حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار تھا. اگر وہ مقابلے پہ آنے والے جھوٹے بھی لگے تھے، علی نے انہیں مارا کیوں نہیں؟ علی نے انہیں قتل نہیں کیا، علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. اس کے ایک ہمارے عالم دین نے 70 جواب لکھے، 70. میں 1-2 آپ کو سناتا ہوں. پہلا جواب سنیں تو اللہ کے مقابلے پہ بھی تو 3 جھوٹے خدا بنے بیٹھے رہے. اللہ تو علی کل شیء قدیر تھا، اس نے فرعون کو کیوں نہیں مارا، نمرود کو کیوں نہیں مارا، شداد کو کیوں نہیں مارا؟ سوال کا جواب دے، کیا فرعون کھانا کھاتا تھا؟ اس نے جی ہاں بالکل. میں نے کہا اسے روٹی کون دیتا تھا؟ جڑے سوچ کے بلندے ہو تو سے میرے بارے چو جی. بھئی سانس لیتا تھا فرعون؟ ہوا کون دیتا تھا؟ اللہ. اب بندہ کہ جی اللہ اور فرعون کے بڑے اچھے تعلقات تھے، روٹی اللہ دیتا تھا، ہوا اللہ دیتا تھا، پانی اللہ دیتا تھا. لیکن عقل مند سمجھا گا بے وقوف، یہ بات نہیں ہے. اللہ فرعون جیسے دشمنوں کو کھانا پانی ہوا دے کے دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. جس طرح سے دشمنوں کو سانس کے لیے ہوا دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح مشکلوں کو مسئلے بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل.